السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واستعينوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ آج مجھے جس موضوع پر بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، لیکن اس کے لیے ذریعہ کون سا اختیار کریں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو بہت بڑے ذرائع اور ہتھیار اور دو بہت اہم چیزیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور وہ مدد تم صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ کوئی بھی انسان پر مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کے وقت مومن کے لیے یہ دو چیزیں بڑی ہی اہمیت رکھتی ہیں: صبر کا اہتمام کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے کردار کو سنوارتی ہے اور دین کے اندر استقامت پیدا کرتی ہے۔ نماز کا اہتمام وہ ایک مومن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پختہ کرتی ہے، اور یہ جو نماز کے ساتھ اللہ کے ساتھ پختہ ہونے والا تعلق زندگی کے ہر موڑ پر انسان کے یہ کام آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو مقام ہیں، ایک سورۃ البقرہ 45 نمبر آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اور تم مدد طلب کرو۔ اب مدد طلب کس سے کرنی ہے؟ یہ تو کلیئر ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہیں کرنی۔ سورۃ الفاتحہ میں ہی یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابن عباس کو یہ بات سمجھائی تھی وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ تو نے جب بھی مدد مانگنی ہے تو مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ تو یہ معاملہ تو کلیئر ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی سے مدد مانگنے کی اجازت ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ لیکن اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ہم نے ذریعہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ اللہ نے دو ذریعے بیان فرمایا نمبر ایک صبر کے ساتھ۔ یہ صبر جو ہے اس سے بھی انسان کو بہت زیادہ سہارا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ یقیناً ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، پھلوں اور جانوں کی کمی کے ساتھ، اور آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو وہ اس وقت کوئی واویلا یا جزا فضا یا بے صبری یا ہائے وائے اس طرح کا انداز نہیں اپناتے، بلکہ اس وقت وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ میرے بھائیو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی مصیبت آئے اور اس وقت وہ اپنے رخسار پیٹنے لگ جائے، اپنا سینہ پیٹنے لگ جائے، سینہ کو بھی کرنے لگ جائے، یا وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگ جائے، اپنے سر پہ تھپڑ مارنے لگ جائے، اپنی ران کو پیٹنے لگ جائے، اور وہ جاہلیت کی پکارنے لگ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بے صبرے کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نفرت کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو اس موقع پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ ایک بڑا بہترین اور کمال کا جملہ اپنی زبان سے ادا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، لولا امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الجزع لانفضنا علیک ماء العیون، کہ اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور اگر آپ نے ہمیں جزا فضا سے منع نہ کیا ہوتا تو آج آپ کی اس وفات کے صدمے پر ہم اس قدر آنسو بہاتے، اتنے آنسو بہاتے کہ آنسو بہا بہا کر اپنی آنکھوں کا پانی ختم کر لیتے، لیکن ہم نہیں روئیں گے، ہم کوئی واویلا نہیں کریں گے، کوئی بے صبری نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ ہمیں صبر کا حکم دے کر گئے ہیں، آپ ہمیں جزا اور فضا کرنے سے منع کر کے گئے ہیں۔ لہذا سب سے پہلا جو ہمارے لیے اس مشکل مصیبت اور دکھ کے موقع پر بڑا بہترین سہارا ہے وہ صبر کا ہے، اور صبر بھی وہ بہترین صبر ہوتا ہے جو صدمے کی ابتدا میں کیا جائے، اور رو دو کر ہر اپنا زور لگا کر بعد میں کہہ دینا اچھا جی ہمارا تو پھر صبر ہے، یہ کوئی صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہوتا ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو صبر یعنی جو صدمے کی ابتدا میں ہو وہ صبر اللہ کو پسند ہے۔ دوسرا سہارا اسلام نے بیان کیا وہ ہے نماز کا اہتمام، نماز پڑھی جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و ذکیہ رضی اللہ عنہا، مادر ملت ام المؤمنین ناموس مصطفیٰ، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معاملہ پیش آ جاتا، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی پریشانی کی کیفیت میں ایک دفعہ غسان بادشاہ نے حملے کی دھمکی دی ہوئی تھی، تو ان دنوں آپ بڑے پریشان رہتے تھے۔ فرماتے ہیں جب بڑے پریشان ہوتے تو مجھے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے کہ بلال اٹھو، اذان کہو، نماز پڑھیں تاکہ ہمارے دل کو سکون حاصل ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ تو سکون کا باعث ہے، یہ تو اطمینان کا باعث ہے، یہ پریشانیوں کا اور دکھوں کا اور مصیبتوں کا بہترین علاج ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن اور قرآن مجید کے بہترین مفسر، جنہوں نے تفسیر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی اور پڑھا، تو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے، تو سفر کے اندر ان کو اطلاع ملی کہ ان کا ایک بڑا ہی قریبی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا ہے۔ تو جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے قریب جو ساتھی تھے ان کو بتایا، فرمانے لگے کہ میں نے نماز پتہ کیوں پڑھی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں کہ جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے تو تم اس وقت نماز کا اہتمام کیا کرو۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ آیت پڑھ کر پھر اپنے ساتھیوں کو سناتے ہیں۔ لہٰذا یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن اس کے اوپر جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ فوراً نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اور یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں صرف 3 ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں، لیکن وہ علم کلام کے ہاں ان کو توریہ یا استعارہ کہا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 3 ایسی باتیں بطور توریہ کے استعمال فرمائیں۔ یعنی توریہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والا اس کا مطلب کوئی اور سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن بیان کرنے والے کے دل میں اس کا ایک مخصوص مطلب ہوتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایسی 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک بات تو وہ کہ جس وقت قوم میلے پہ جا رہی تھی تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم والوں کو ٹالنے کے لیے کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ بھی اصرار کر رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا کہ انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں تمہارے ساتھ جا سکتا۔ اور دوسری بات کہ جس وقت وہ قوم والے واپس آئے تو انہوں نے بت خانے میں جا کر ان کے سارے بتوں کا حشر نشر کیا ہوا تھا، ان کی ٹانگیں، ان کے بازو، ان کے ناک، کان اور اس طرح کے اعضاء توڑ دیے ہوئے تھے۔ صرف ایک ان کا جو سب سے بڑا بت تھا اس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ جب قوم والے واپس آئے تو انہوں نے پوچھا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے حشر کیا ہے؟ تو اس وقت کہنے لگے ایک ہی تو یہاں پر نوجوان ہے، وہی تو ان بتوں کے بارے میں کہتا رہتا ہے
کہ یہ بت یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہیں، یہ کرنی برنی والے اور نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بت جن کو تم پوجتے ہو یہ بالکل بے اختیار ہیں۔ ایک ہی تو یہاں ہے جو اس بات کا اظہار کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، لاؤ اس کو پوچھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم، کہ یہ کام جو ہے نا وہ ان کے بڑے نے کیا ہے، یعنی یہ جو بڑے اعلیٰ حضرت ہے نا ان کی یہ کارستانی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک توریہ تھا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دو توریے تو اللہ کی توحید کے لیے استعمال کیے، ان میں کوئی اپنا ذاتی مقصد نہیں تھا۔ ہاں ایک بات انہوں نے جو کہی تھی اس میں ان کا یہ معاملہ تھا کہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں مصر آ گیا۔ مصر کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا اور بڑا ہوس پرست تھا، تو جس وقت اس کو پتا چلا کہ ایک شخص اس کی سلطنت میں داخل ہوا ہے اور وہ شخص اس کے ساتھ ایک عورت ہے اس کے ساتھ، اور وہ بڑی ہی خوبصورت عورت ہے، تو وہ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بلایا، پوچھا یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے ساتھ نا میری بہن ہے۔ اس وقت ان کو اپنی بہن ظاہر کیا، لیکن جب وہاں سے اٹھ کر آئے اور آ کر اپنی بیوی کے پاس پہنچے سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا، اور آ کر ان کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی بندی میں نے وہاں پر تجھے اپنی بہن ظاہر کیا ہے، اپنی بہن کہا ہے، اور اگر وہ آپ سے پوچھیں تو آپ نے میری بات کو جھٹلانا نہیں، میں نے کس معنی میں آپ کو اپنی بہن کہا ہے وہ بات بھی سمجھا دی۔ کہتے ہیں اس لیے کہ اس وقت آسمان کے نیچے اور اس خاکی زمین کے اوپر پوری کائنات میں تیرے اور میرے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے اور کوئی بھی توحید پر نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس ایمان اور عقیدے کے رشتے میں اپنی بہن ظاہر کیا ہے، تو اس لیے آپ کو اگر پوچھیں تو میری بات کو جھٹلا نہ دینا۔ میرے بھائیوں، آج بعض لوگوں کو کثرت افراد پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک وقت آیا تھا اس کائنات کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر، کہ پوری کائنات کے اندر صرف ایک جوڑا، صرف ایک مرد اور ایک عورت توحید والے ہیں، باقی ساری زمین شرک سے اور اہل شرک سے بھری ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پھر انہوں نے بیوی کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا، جب بلایا پوچھا اور اس سے وہ غلط قسم کا ارادہ رکھتا تھا، ابھی وہ ہاتھ آگے بڑھانے لگا، سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا انہوں نے وضو کیا اور انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو وہ پھر ظالم بادشاہ آگے بڑھنے لگا، لیکن انہوں نے فوراً دعا کی، کہتی ہیں کہ اللہم انی آمنت بکا و برسولکا و احسنت فرجی الا علی زوجی اللہم لا تسلط علی ھذا الکافر۔ یا اللہ تو جانتا ہے میں تیرے اوپر، تیرے اس رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے، اپنے خاوند کے علاوہ میں نے کبھی اپنا جسم کسی غیر مرد کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اللہ میں التجا کرتی ہوں اس ظالم بادشاہ کو میرے اوپر مسلط نہ کرنا۔ بس یہ دعا کرتی ہیں، پہلے نماز پڑھی تھی اب دعا کی۔ میرے بھائیوں، وہ جو ظالم بادشاہ تھا اس کی سانس رکنے لگ گئی، جسم کانپنے لگ گیا، اپنے منہ کے بل زمین پہ گر پڑا، ایڑیاں رگڑنے لگا۔ سیدہ سارہ پھر دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں یا اللہ اگر یہ اسی طرح ایڑیاں رگڑتا رگڑتا مر گیا، اس کے قتل کا معاملہ سیدھا میرے اوپر آئے گا کہ اس نے ہی اس کو قتل کیا ہے، اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ کچھ اس نے بھی سیدہ سارہ سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اب میں برے ارادے کے ساتھ آپ کی طرف نہیں بڑھوں گا، لیکن دوسری دفعہ پھر اپنی بات سے پھر گیا، پھر آگے بڑھا۔ سیدہ سارہ نے پھر نماز پڑھنا شروع کر دی، پھر وہی دعا کی، پھر اسی طرح زمین پر گرا اور پھر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، پھر اللہ سے دعا کی۔ 3 دفعہ اس طرح معاملہ ہوا۔ تیسری دفعہ وہ کہنے لگا، دربان کو بلایا اس نے اندر، کہتا ہے یہ کون سی جننی ہے جو تم میرے پاس لے آئے ہو، اس کو لے جاؤ۔ اور ساتھ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ بھی ساتھ دے دی، کہا یہ بھی لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کیا کرے گی۔ اور مقصد تھا کہ یہ اتنی نیک پارسا تو یہ میری بیٹی ہاجرہ اس کی تربیت میں رہے گی اور اس کی پرورش میں، وہ بھی ایک بہترین اور صالحہ خاتون، تو یہ ہاجرہ اسی ظالم بادشاہ کی بیٹی جو اس نے ساتھ دے دی سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کو، لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب وہاں پہ پہنچتی ہیں تو وہاں کیا دیکھتی ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ میری بیوی کی عزت اور آبرو کو سلامت رکھنا، اللہ اس کے اوپر کوئی حرف نہ آنے دینا۔ مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب سیدہ سارہ اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کے اوپر ایک مشکل وقت آیا، ایک پریشانی کا موقع آیا، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کسی کو یعنی مدد کے لیے پکارا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ سے مدد مانگی ہے، اور وہ بھی نماز پڑھ کر، وضو کر کے نماز پڑھ کے۔ تو یہ نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنا، یہ گویا کہ انبیاء کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم 313 افراد بدر کے مقام پر پہنچے تھے، تو جب وہاں پہنچے مسلسل سفر کی وجہ سے سارے ہی تھکے ہوئے تھے، تو ہر آدمی جب بدر کے مقام پر پہنچا تو سبھی سو گئے، صرف جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے، چھوٹا سا خیمہ تھا، وہاں پر اندر گئے اور ساری رات عبادت میں گزاری، نماز ہی پڑھتے رہے، نماز ہی پڑھتے رہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے، اللہم نزل نصرک، اللہ اپنی مدد نازل فرما، اللہ اپنی خاص مدد نازل فرما، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تعبد بعد، اللہ اگر یہ آج 313 مٹھی بھر مجاہدین اگر اس میدان میں ختم ہو گئے، اگر یہ سارے مارے گئے، شہید ہو گئے، اللہ قیامت تک پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا۔ اتنی بڑی بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ میرے بھائیو، کتنی مشکل گھڑی ہے کہ یہ 313 ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں، ان کے پاس کوئی لڑنے کا سامان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، بے سر و سامان، مقابلے میں 1000 کا لشکر سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے۔ بڑی مشکل گھڑی، بڑا مشکل موقع ہے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اللہ کے سامنے دعا کی ہے، فرمایا وَإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، کہ جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اللہ کے سامنے رو گڑ گڑا رہے تھے، فرمایا پھر ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا اور ہم نے تمہیں مدد کا وعدہ کیا کہ 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے ہم بھیج رہے ہیں۔ لہذا میرے پیارے بھائیو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقع پر نماز پڑھ کر
اور اس طرح اللہ سے التجا کر کے ہمیں بھی سبق دے گے کہ میرے امتیوں، میرے اوپر ایک بڑا مشکل وقت آیا تھا، بڑی کٹھن گھڑی آئی تھی، ہم بے سرو سامان تھے، صرف 313 تھے، مقابلے میں بہت بڑا لشکر تھا، میں نے اس وقت بھی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگی تھی۔ لہذا اگر تمہارے اوپر بھی کوئی مشکل گھڑی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تو تم نے بھی اس وقت میری سنت اور میرے اسوہ کو سامنے رکھنا ہے، اسی طرح نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ لہذا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مشکل وقت اور گھڑی آ جائے تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ میرے اور پیارے بھائیوں، رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے بنی اسرائیل میں، وہ بہت بڑا لشکر لے کر باہر نکلے۔ جب انہوں نے اپنے لشکر پہ نظر ڈالی، اتنا بڑا لشکر تو دیکھ کر حیران ہو گئے، کہنے لگے میرا اتنا بڑا لشکر اور اتنی بڑی میری امت، کوئی ہے دنیا کی طاقت جو میرے اس لشکر کا سامنا کرے؟ کون اس کے ساتھ لڑے گا؟ کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ وہ ذرا گھمنڈ سا آ گیا، تھوڑا سا اپنے اندر ایک یعنی بڑا پن سا آ گیا، بالکل وہی بات کہ جو حنین کے موقع پر کچھ صحابہ کے دل میں بات آ گئی۔ فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کہ وہ حنین کا دن یاد کرو جب تم 12,000 جا رہے تھے، مقابلے میں صرف وہ بنو حوازن اور بنو غطفان کے 4,000 تھے، اور اس وقت تم نے کہا تھا کہ ہم تو تھوڑے سے ہوتے تھے اور بڑے بڑے لشکروں پہ چھا جاتے تھے اور ان کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ آج تو ہمارے مقابلے میں ہمارا تیسرا حصہ بھی نہیں ہے، ہم 12,000 ہیں، وہ 4,000 ہیں، آج تو ان کی ٹکا بوٹی ایک کر کے رکھ دیں گے۔ اس وقت تمہارے ذرا تھوڑا سا نا گمنڈ آ گیا تھا، اللہ نے پھر تمہیں تمہاری کثرت کے حوالے کر دیا تھا، آج پھر تم جانو اور تمہاری کثرت جانے، پھر تمہیں دھچکا لگا، بہت بڑا دھچکا لگا۔ یہ ایک تربیت کے لیے ضروری تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح وہ بنی اسرائیل کا نبی، اس نے جب اپنی امت کو دیکھا، بہت زیادہ اس کے اندر یہ بات آ گئی، اللہ کو پسند نہ آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے پاس 3 یعنی کہ باتیں ہیں۔ پہلی بات، یا تو اب تمہارا دشمن ہم تمہارے اوپر مسلط کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے یا تمہارے اوپر بھوک کو مسلط کیا جائے گا، اور تیسری یا پھر تمہیں موت دے دی جائے گی۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بات اس کو تم اپنے لیے پسند کر لو۔ جناب وہ جو پیغمبر تھے، اب انہوں نے اپنے اس لشکر کے بڑے بڑے جو سپہ سالار تھے ان کو بلایا، میٹنگ کی، ان سے کہنے لگے اللہ نے 3 باتیں پیش کی ہیں، آپ بتاؤ اب ان میں سے کس بات کو چنا جائے۔ وہ کہنے لگے آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ہمارے جرنیل ہیں، آپ کو کلی اختیار ہے، آپ جو بھی بات کریں ہمیں منظور ہے۔ تو اس پیغمبر نے پھر یعنی کہ وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ واقعہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اور جب یہاں پر پہنچے تو آپ نے ساتھ ایک یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ نبیوں کی سنت چلی آ رہی ہے کہ جب بھی نبی پر کوئی مشکل وقت آتا تھا تو وہ نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ تو اس نبی نے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، نماز سے فارغ ہوئے، کہتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں 3 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا ہے، ہم دشمن کو اپنے اوپر مسلط ہوتا یہ نہیں دیکھ سکتے، اور ہم بھوک کے ساتھ بھی نہیں مرنا چاہتے، باقی رہ گئی تیسری وہ جو موت ہے، ہم موت کو پسند کر لیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سزا کے طور پر ان پورے لشکر میں سے 70,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو واقعہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس وقت کا پیغمبر وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک جریج ولی تھا، بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، تو اس کے پاس ایک خاتون آئی تھی، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا جریج ولی پر، لیکن اس جریج ولی نے اس فاحشہ اور اس غلط عورت کی آفر کو ٹھکرا دیا تھا۔ تو وہ عورت جو تھی اس نے پھر اپنے آپ کو باہر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اس پہ جا کر پیش کر دیا، تو اس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا، کچھ عرصہ گزرا، اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس ظالم نے تہمت لگا دی جریج ولی پر، اس نے کہا یہ بچہ جریج کا ہے۔ اب حالانکہ وہ تو جانتی تھی نا کہ یہ بچہ جریج کا نہیں ہے، یہ بچہ تو اس چرواہے کا ہے، چنانچہ اس نے تہمت لگا دی اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کو، بہت بڑے ولی کو اس نے بدنام کرنا چاہا۔ میرے بھائیوں کیا ہوا؟ تو اس نے جب اس کا نام لے لیا، جب لوگ آئے انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً آ کر اس کی جو کٹیا تھی، اس کا جو چھوٹا سا گرجا تھا اس کو گرا دیا، مسمار کر دیا۔ وہ بیچارہ شور ہی مچاتا رہ گیا، او بھئی اللہ کے بندو میری کٹیا گرا رہے ہو، میرا گرجا گرا رہے ہو، اس کنیسے کو تم توڑ رہے ہو، مجھے وجہ تو بتا دو کیوں توڑ رہے ہو؟ اچھا اب وجہ پوچھتا ہے، اتو میاں تسبیح تے وچوں میاں کسبی، اسی جاننے ہیں تسی جیڑیاں کرتوتاں کر دے ہو۔ تو انہوں نے بس سارا وہ اس کا گھر جو تھا مسمار کر دیا۔ جب بعد میں فارغ ہوئے، ہاں اب تو مجھے بتاؤ نا وجہ کیا ہے، کیوں توڑا ہے میرا گھر؟ کہنے لگے تجھے نہیں پتا وہ جو عورت ہے اس کے ساتھ بدکاری کی اور وہ جو تیرا بچہ ہے؟ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے۔ میرے بھائیو صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب جریج اٹھے، انہوں نے وضو کیا، جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کر وہ سیدھے اس بچے کے پاس گئے، وہ جو اس فاحشہ کی گود میں تھا، جا کر بچے سے کہتے ہیں اے بیٹا یہ بتا کہ من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے جو ابھی چند دن کا بچہ ہے، اس بچے نے بول کے کہہ دیا ذاک الراعی، میرا باپ وہ چرواہا ہے، وہ میرا اصل باپ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اب سارے لوگ یعنی اب لگے ہاتھ مارنے کہ ہم نے کیا کر دیا، ہم نے کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں جب جریج ولی پر بھی مشکل وقت آیا، مشکل گھڑی آئی، انہوں نے بھی وضو کیا، نماز پڑھی اور پھر انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی۔ لہٰذا یہ بہت سارے ایسے احادیث میں واقعات موجود ہیں۔ تو مطلب یہ سمجھ آیا کہ ایک مومن آدمی جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ اس وقت اللہ کے سوا دوسروں کو نہیں پکارتا یا فلاں المدد، یا فلاں المدد، یا فلاں المدد، آج تو ہمارے ہاں ایسا اندھیر مچا ہوا ہے۔ نہیں، اس کے لیے اصل مسنون اور قرآن کا بتایا ہوا نسخہ یہ ہے کہ صبر سے کام لے، اور نمبر 2 وہ نماز پڑھے، وضو کرے، اللہ سے مدد طلب کرے۔ یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ انسان کے لیے بہترین سہارا ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائیو ہمیں اسی طرح اپنے روزمرہ معمولات میں کوئی بھی مشکل وقت آ جائے، ان دنوں آپ دیکھیں کہ جب پہلا عشرہ ہوتا ہے ہمارے ہاں مسجدوں میں بڑی رونق ہوتی ہے، دوسرے عشرے میں ذرا رونق ماند پڑ جاتی ہے، تیسرے میں پھر کافی حد تک رونق بڑھ جاتی ہے، اور یہ جب رمضان چلا جاتا ہے، بیت جاتا ہے، اور اس کے بعد ہماری مسجدوں میں پھر وہی بے رونقی لوٹ آتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا یہ کیا حال ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے ہیں تو مسجدوں کی رونق بڑھا دیتے ہیں، جب اگلا چاند دیکھتے ہیں تو پھر رونقوں کو گھٹا دیتے ہیں۔ ہم تو 11 ماہ کے بے نماز اور 1 ماہ کے نمازی۔ میرے بھائیوں نماز تو اتنا بڑا مومن کا ہتھیار ہے، مومن کے لیے سکون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی میری نماز میں رکھی ہے، لہٰذا
پورا سال اپنے آپ کو نمازی بنائیں اور نماز کا پابند بنائیں، نماز کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئیں، ہر مشکل گھڑی میں فرض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔